یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص جامعات المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں ان کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہر پیر کو یہ سلسلہ صبح 10:10 پر مدنی چینل کی زینت بنتا ہے۔ الحمدللہ آج کا جو سلسلہ یہ خصوصی طور پر دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعات المدینہ میں دورہ حدیث کے جو طلباء ہیں ان طلباء کے اندر آج کا یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز وجل طلباء ہی کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کو اس سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھ دیتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک سوالات سے ہی متعلق سوال ہے کہ الحمدللہ فیضان علم کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح دیگر سلسلے ہیں، آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ جوابات عطا فرماتے ہیں، تو کیا یہ سوالات اسی وقت پوچھے جاتے ہیں اور آپ فی البدیع جوابات عطا فرماتے ہیں یا ان کی کوئی تیاری وغیرہ کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال کیا کہ سلسلوں کے جوابات جو میں دیتا ہوں یہ فی البدیع ہیں یا تیاری کر کے، دونوں طرح ہی ہوتا ہے، فی البدیع بھی جواب دیے جاتے ہیں اور تیاری کر کر بھی دیے جاتے ہیں۔ اتنا تو آپ کا حسن ظن ہوگا کہ فی البدیع جواب دینا مشکل نہیں ہے، دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ تیاری کر کے جواب دینے میں جو جامعیت ہوتی ہے وہ فی البدیع جواب دینے میں عام طور پر مشکل ہے۔ بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فی البدیع جواب دینے جاتے ہیں تو پھر تسلسل سے جو ہے آپ بولتے جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں باتیں آتی جاتی ہیں اور آپ جواب دیتے جاتے ہیں۔ تیاری کریں تو شاید ویسی تیاری نہ کر سکیں جیسے فی البدیع کے اندر جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ تیاری کر کے جواب دیا جائے تو زیادہ اچھا اور جامع جواب ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو سلسلے ہیں فیضان اسلام ہے یا فیضان علم ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ ہے تو اس میں پہلے سے تیاری ہی کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ سلسلہ فیضان علم ہے یا فیضان اسلام ہے تو یہ کوئی اپنی اہلیت دکھانے کا امتحان نہیں ہوتا کہ جناب ہمارا علم اتنا ہے اور ہمارا نالج اتنا ہے، یہ کوئی اپنی علمیت دکھانے کا سلسلہ نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ سلسلہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے ہے۔ اب اصلاح جس صورت میں زیادہ ہو سکتی ہے، علم جس صورت میں دوسروں کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، وہ طریقہ اپنانا زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ لہذا اسی لیے سوالات پہلے سے جمع ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، درمیان میں بھی کوئی ضمنی طور پہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے یا کالز وغیرہ جو دوسرے سلسلوں میں آتی ہیں اس کا جواب تو پھر فی البدیع دیا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر سوالات وہ پہلے سے سوال بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی اچھی طرح غور کر کے تیار کیا جاتا ہے تاکہ جو بات امت کو دینی ہے وہ جتنی زیادہ مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکے اتنی مؤثر انداز میں پہنچائی جائے۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر جو بیانات کا سلسلہ ہے، ہمارے ہاں جو بیانات یعنی اجتماع میں یا کسی بھی جگہ بیان کیا جاتا ہے اس میں ہماری تنظیمی پالیسی یہ ہے کہ دیکھ کر بیان کیا جائے، زبانی کی بنسبت
دیکھ کر بیان کرنے کی ترغیب بلکہ تاکید و حکم کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھ کر بیان کریں، زبانی بیان نہ کریں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی زبانی بیان کرتا ہے تو پھر وہ ہر بات اس کو یاد رہے ایسا ہوتا نہیں، اور ضمن کے اندر جو باتیں آتی ہیں پھر موضوع کوئی ہوتا ہے اور آدمی نکل جاتا ہے کسی اور طرف۔ دیکھ کر بیان کرے تو پتہ ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آدمی نے یہ بیان کرنا ہے۔ تو اس لیے سلسلے ہیں یا بیانات ہیں، اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ تیاری کی جائے اور اس کے بعد پوائنٹس جو ہے وہ اپنے سامنے لکھے ہوئے موجود ہوں اور اس کو دیکھ کر بیان کیا جائے۔ یہ کوئی کسر شان نہیں ہوتا کہ تیاری کر کے جوابات دیے جاتے ہیں یا دیکھ کر بیان کیا جاتا ہے، یہ کوئی کسر شان نہیں۔ دنیا بھر کے اندر رائج بھی ہے، اور بالفرض دنیا بھر میں رائج نہ بھی ہو تب بھی جو شریعت کی احتیاطیں ہیں اور جو دینی اعتبار سے احتیاط ہونی چاہیے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیاری پہلے کریں اور تیاری کر کے جواب دیں۔ لہذا فی البدیہہ سے موسٹلی جو ہے میں بھی اجتناب کرتا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ جو ہے نا کہ سلونی عما شئتم، یہ والا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ تیاری ہو، پہلے سے سوچا سمجھا جواب ہو، وہی جواب دیا جائے۔ عبداللہ، مدنی مذاکروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کم و بیش امیر اہل سنت کو سوالات پہلے ہی پیش کر دیے جاتے ہیں جن کی تیاری کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور یہی سلسلہ ہمارے اس سلسلے کے اندر بھی ہے کہ فیضان علم کے اندر بھی طلباء ہی سے سوالات وصول کیے جاتے ہیں، اور اس کا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے تعلیمی معاملات سے متعلق، تنظیم سے متعلق، اخلاقیات، علم و عمل سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کر لیا کریں۔ اور جامعات کے طلباء کی جانب سے سوالات موصول بھی ہوئے ہیں، تو آپ بھی جہاں جہاں یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے جامعہ کے اندر، اگر کوئی اس سلسلے میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے جامعہ کے ناظم کے ذریعے اس کی ریکارڈنگ کر مجلس کو پیش کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کا بھی ویڈیو سوال بھی اس سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ حضور، دو طرح کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، کچھ تو جامعات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ جامعات سے تعلق نہیں رکھتے، دعوت اسلامی کے تحت دیگر مدنی کام کرتے ہیں، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو عام ذمہ داران ہیں جن کا جامعہ سے تعلق نہیں، ان کے اندر روحانیت بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ لوگ ان کے قریب آتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ان کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کے کہنے پر لوگ نمازی بن جاتے ہیں۔ جامعہ کے طلباء کے اندر ایسی باتیں عموماً نظر نہیں آتی، تو اس کا کچھ ارشاد فرمائیے۔ دلچسپ سوال ہے کہ جامعات کے طلباء میں وہ روحانیت نظر نہیں آتی جو ذمہ داران میں نظر آتی ہے۔ اس پر بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا جو پابند ہے، شریعت کا جو پابند ہے اور وہ حصول علم یا تعلیم علم سیکھنے یا سکھانے میں مشغول ہے پابند شریعت، یعنی فرائض و واجبات پر عمل، دیگر چیزوں پر جو عمل ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اس کے ساتھ وہ علم سیکھنے یا سکھانے میں مشغول ہے، وہ بہر صورت دوسروں سے افضل ہے، وہ بہر صورت دوسروں سے افضل ہے۔ اس میں ظاہری طور پہ روحانیت نظر آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا جو علم کے شعبے سے وابستہ ہے اور پابند شریعت ہے وہ عند اللہ تو افضل ہے، عند اللہ افضل ہے۔ اب خارجی اعتبار سے کچھ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ کسی چیز میں فوقیت رکھتا ہے، کوئی کسی چیز میں فوقیت رکھتا ہے، تو وہ ایک خارجی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل روحانیت جو ہے یہ ہے تقرب الی اللہ کا نام۔ روحانیت کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی باتیں بڑی شاندار ہیں، یہ روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت اصل تقرب الی اللہ کا نام ہے، کس کو اللہ کا کتنا قرب حاصل ہے۔ اب اللہ کا قرب کس کام میں زیادہ ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن سے اور حدیث سے، اور قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں اس میں جو تقرب کی صورتیں بیان کی ہیں اس میں علم کو اعلیٰ درجے کا ذریعہ تقرب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جو اس کے اندر مشغول ہے وہ روحانیت کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، وہ خارجی امور کے اظہار کے اعتبار سے کچھ کمی ہوگی لیکن نفس روحانیت حاصل ہے۔ اب اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اب قطع نظر اس کے کہ ہم کسی سے تقابل کریں، یوں تقابل کرنا بھی نہیں چاہیے کہ فلاں میں روحانیت زیادہ نظر آتی ہے اور ان کے اندر کم نظر آتی ہے، یہ تقابل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے میں اسے قطع نظر طلبہ اور روحانیت کے اعتبار سے کلام کروں، طلبہ اور روحانیت۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ
تقرب اللہ تعالیٰ کا کیسے ملتا ہے، یہ حدیث مبارک آپ سنیں، آپ نے بارہا سنی پڑھی ہوگی، لیکن اب اس خاص اب جو ہے وہ سیاق و سباق کے اندر اس کو سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شے فرائض ہے، سب سے محبوب ترین شے فرائض ہے، اور بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقرب یہ ہے، قرب الہی یہ ہے، اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے فرائض، واجبات، شریعت کے لوازمات، ان کو جو جتنا کرنے والا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب ہے۔ ایک آدمی فرائض و واجبات میں سست ہے، کمی کوتاہی کرنے والا ہے اور باتیں وہ بڑے اونچے درجے کی کرتا ہو، اس میں کوئی روحانیت نہیں، اس میں کوئی روحانیت نہیں۔ پہلی روحانیت کا جو درجہ ہے وہ ہے کہ اس کا فرائض و واجبات پہ عمل کتنا ہے، اور اس کے مد مقابل دوسری چیز کہ گناہوں سے بچنے کا اس کا ذہن کتنا ہے، وہ گناہوں سے بچتا کتنا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ سب سے بڑا تقوی حرام کو چھوڑ دینا ہے، اور دوسرے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو لہذا اصل عبادت اور قرب الہی کا جو سب سے مین ذریعہ وہ یہ چیز ہے۔ اب اگر ایک آدمی جو ہے اپنی باتوں کے اندر تو بڑا اچھا ہے لیکن شریعت کے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، شرعی مسائل کے اوپر عمل نہیں کرتا، احکام شرع کا پاس خاطر نہیں کرتا، تو اس میں آپ زیرو روحانیت قرار دے سکتے ہیں۔ اصل روحانیت حرام کو چھوڑنے، شریعت پر عمل کرنے اور فرائض و واجبات پر عمل کرنے میں ہے۔ آپ نے ایک حدیث مبارک سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت ہے نفلی نمازیں، نفلی روزے اور نفلی صدقات بڑی کثرت کے ساتھ کرتی ہیں، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات بڑی کثرت کے ساتھ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہنم میں جائے گی، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری کا عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل نمازیں، نفل روزے، نفلی صدقات نہیں ہیں لیکن اس کے پڑوسی اسے خوش ہیں، فرمایا جنت میں جائے گی۔ اب آپ بتائیے کون سی روحانیت چاہیے، جہنم میں لے جانے والی یا جنت میں لے جانے والی؟ جہنم میں لے جانے والی روحانیت میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ نوافل اور مستحبات پر تو عمل ہو لیکن جو حسن معاشرت ہے، جو دوسروں کا خیال کرنا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دینا ہے، جو گناہوں کو چھوڑنا ہے، ان کے اوپر عمل ہی نہ ہو۔ دوسروں کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے، شریعت کے حکام پہ عمل نہیں ہو رہا، اور صرف یہ نفلی کام کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بڑی روحانیت ہے، تو ایسی روحانیت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ لہٰذا ہم اپنی ذات کے اعتبار سے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بحیثیت طالب علم ہم اپنی ذات پر اس کو جو ہے منطبق کریں گے کہ ہم اپنی روحانیت کس کو سمجھیں۔ ہماری روحانیت میں نفلی نمازیں ہوں، نوافل ہوں، نفلی روزے ہوں، نفلی صدقات ہوں، لیکن اس کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا بھی ہو، اس کے ساتھ ایذائے مسلم سے بچنا بھی ہو، اس کے ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی ہو، یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم روحانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا روحانیت کے اندر اس بات کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب دوسری بات کہ زبان والی روحانیت، کہ ہماری گفتگو بڑی جناب روحانیت پر مشتمل ہو، بڑی تقوی پر مشتمل ہو، زہد و ورع پر مشتمل ہو، دنیا سے بے رغبتی پر مشتمل ہو۔ اس چیز کا تعلق حقیقت حال کے ساتھ ہونا ضروری نہیں، یعنی زہد و تقوی کی گفتگو، دنیا سے بے رغبتی کی گفتگو، اولیاء کرام کے حالات و واقعات، معرفت کی باتیں، ان کا تعلق حقیقت حال کے ساتھ بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باتیں کرنا تو باتیں سیکھنے سے آتا ہے۔ ایک شخص
اگر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لے، امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لے، کیمیا سعادت احیاء العلوم کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لے، عوارف المعارف اور قوت القلوب کو پڑھ لے، مکاشفات القلوب کا مطالعہ کر لے، اور ان کو لوگوں کے اندر بولنا، بیان کرنا، جہاں بیٹھے وہاں اس طرح کی باتیں کرنا سیکھ لے، تو اس کی کیا زبان بند ہو جائے گی؟ اگرچہ وہ پرلے درجے کا فاسق ہو، اگرچہ وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ ایک میرے بزرگ کا ایک واقعہ پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں وہ کرتے ہیں جو بایزید بستامی کی ہوں، باتیں وہ کرتے ہیں جو بایزید بستامی کی ہوں، اور حرکتیں وہ کرتے ہیں جو یزید کی ہوں۔ باتیں بایزید بستامی، بایزید کی، اور حرکتیں یزید کی۔ تو یہ والی صورت جو ہے نا، یہ کوئی روحانیت کے ساتھ متعلق نہیں۔ اب اگر ایسی ہم روحانیت حاصل کر لیں کہ ہماری زبان تو بڑی شاندار ہے، ہم کلام بڑا شاندار کرتے ہیں، آیتیں حدیثیں روانی سے پڑھ دیتے ہیں، سلف صالحین کے واقعات ہمیں بڑے اچھے یاد ہیں، اور ان چیزوں کی کوئی ہمارے پاس بیٹھے تو اٹھتے ہوئے بولے یار ماشاءاللہ کیا معرفت کی باتیں ہیں، کیا نکات بیان کرتے ہیں، کیا زہد و تقوی کی ترغیب ہے، کیا دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہیں، کیا دنیا کی فنائیت، فکر آخرت موت کی باتیں ہیں، اور اندر ہمارا خالی ہو، بالکل اعمال ہمارے ان سے بالکل خالی ہو، نہ ہمیں نمازوں میں خشوع حاصل ہو، نہ ہمیں روزوں سے محبت ہو، نہ ہمیں ذکر اللہ سے محبت ہو، نہ تلاوت قرآن کی عادت ہو، نہ ذکر اللہ کی کثرت ہو، نہ درود پاک پڑھنا ہمارا معمول ہو، نہ مسلمان کی خیرخواہی ہمارے اندر ہو، نہ ہمارا دل کینے تکبر حسد بغض سے پاک ہو، نہ اخلاص ورع صبر شکر توکل ہمارے اندر موجود ہو، باتیں ہماری کروڑوں کی، دکان ہماری پکوڑوں کی۔ تو یہ والی جو صورت ہے، اس انداز کی روحانیت، اس طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اصل ہے کہ آپ کا دل اتنا صاف ہو کہ اب جو آپ کی زبان سے بات نکل رہی ہے وہ آپ کے دل کے سرچشمے سے پھوٹتی ہے، تو چونکہ دل پاک ہے اس لیے آپ کی باتیں پاک ہیں، چونکہ دل پاک ہے اس لیے باتیں پاک ہیں۔ نہ یہ کہ باتیں پاک ہیں لیکن اندر جو ہے نا وہی حال ہے کہ اندر کی ہماری حالت کوئی نہیں ہے، باتیں ہماری بڑی اعلیٰ قسم کی ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے آپ کو جو طریقہ بیان کیا، اگر اس پر کوئی یہ دنیا دار آپ دیکھیں گے، داڑھی منڈے آپ کو بڑے بڑے صاحب معرفت قسم کے لوگ ملیں گے۔ ہمارے معاشرے میں تو باقاعدہ ان کا وجود ہے کہ آپ ان کی باتیں سنیں، وہ ایسی عرش معلیٰ سے اوپر کی باتیں کریں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، یار ماشاءاللہ کیا روح کی حقیقت کے اوپر، کیا عرش کی حقیقت کے اوپر، کیا زمین و آسمان کی باریکیاں یہ بیان کرتے ہیں۔ داڑھی نہیں ہوتی، نمازوں کے ساتھ ان کا کوئی ایسا کوئی خاص شغف نہیں ہوتا، تلاوت کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اب ایسی اگر روحانیت چاہیے تو یہ روحانیت تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ روحانیت تو کوئی روحانیت نہیں۔ روحانیت کا پہلا درجہ جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو حدیث قدسی میں نے عرض کی ہے کہ ما من شیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے محبوب ترین شے میرے نزدیک فرائض ہے، مما افترضته علیہ، جو میرے بندے پہ فرض کیے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے روحانیت، یہ ہے قرب الہی، یہ ہے رضا الہی۔ تو لہٰذا ہم تقابل کریں یا اس سے ہٹ کر بات کریں، ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ فلاں کی گفتگو ایسی ہے میری تو ویسی نہیں ہے۔ ہماری بھی گفتگو اچھی ہو یہ اچھی بات ہے، لیکن گفتگو پہ روحانیت موقوف ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ پھر میں آپ کو یقیناً میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو ابھی معرفت کی وہ باتیں بتا سکتا ہوں کہ آپ دنگ رہ جائیں، لیکن میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ تو معرفت کی باتیں کر لینا یا یہ صوفیہ کرام کے احوال و واقعات سنا دینا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں دل صاف ہے، عمل اچھا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ عمل ہے، روحانیت واقعی ہے، دل صاف ہے، پھر وہ روحانیت کی باتیں کرتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر عمل خراب ہے، شریعت پہ عمل نہیں ہے، مسائل شرع کی پرواہ نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور پھر صرف باتیں ہی باتیں ہیں، تو وہ باتیں ہی باتیں ہیں، پھر اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ تو لہذا روحانیت زبان والی ہرگز حاصل نہیں کرنی، دل والی روحانیت حاصل کرنی۔ وہ جو حدیث میں ہمارے کہا نا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔
کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، ایک لوتھڑا ایسا ہے، وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو وہ دل ہے. دل پہلے صاف ہو، پھر اس کے ساتھ آپ زبان کو صاف کریں. نہ یہ کہ دل کی پرواہ ہی نہ کرے اور زبان سے جو ہے وہ روحانیت 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 کی باتیں کرتے رہے. ایسا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح تو آپ کو ہر تیسرے چوتھے آستانے کے اوپر مل جائیں گے. باتیں ایسی ایسی کریں گے کہ جناب آدمی ایسا ایمان افروز باتیں سن کے اٹھتا ہے. وہ سننے والے کا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بولنے والے کا ایمان ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے. اس کا ایمان گدلا ہے، سننے والے کا تازہ ہو گیا. تو ایسی روحانیت کی طرف جو ہے وہ ہرگز ہرگز نہ جایا جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اسی طرح کی حقیقی روحانیت جیسی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کا حقیقی جذبہ یہ دل کے اندر پیدا ہو جائے. یعنی ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہو کہ اس معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے. شریعت کا حکم کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، ہم نے اسی پہ چلنا ہے، ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے. اب جب آپ یہ تصور لے کے چلیں گے، پھر آپ کی گفتگو میں جب ہوگا نا کہ حکم شریعت کیا ہے، غیبت منع ہے، چغلی منع ہے، جھوٹ منع ہے، وعدہ خلافی منع ہے، بہتان ترازی منع ہے، دوسرے کو تکلیف دینا منع ہے. جب ہم حکم شریعت پر عمل اور اتباع سنت، جب ان دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر حقیقی روحانیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. پھر حقیقی روحانیت پیدا ہوگی، اور پھر روحانیت کا جو اصل پورا تصور ہے پھر وہ ہمیں پتا چلے گا. ہم روحانیت نہ باتوں کو سمجھیں اور نہ صرف دل کی باتوں کو سمجھیں. یعنی نماز نہیں پڑھنی، دل صاف ہے، ایک وہ بھی روحانیت ہے نا کہ نماز نہیں پڑھنی، دل صاف ہے، تو یہ تو دل ناپاک ہے، یہ پاک نہیں ہے. تو روحانیت وہ کہ زندگی کے ہر کام میں شریعت اور سنت یہ دونوں ہمارے چیزیں ہمارے سامنے ہوں. اب اس کے بعد اگر یہ کرنا چاہیں کہ یار دوسروں کی ترغیب کی نیت سے آپ ہر جگہ پر کسی سنت پر عمل کریں تو اس کا اظہار کر دیں. یعنی کچھ چیزیں وہ ہے کہ ان کو چھپانا ہی بہتر ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی کی عادت ہے تہجد کی، اب وہ بولے کہ میں دوسروں کی ترغیب کی نیت سے تہجد کا بتاتا ہوں، تو یہ کوئی پیر، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑی شخصیت یہ وہ بیان کرے تو ٹھیک ہے. اولا کا طالب علم اور دوسروں کو بول رہا کہ میں ترغیب کی نیت سے بولتا ہوں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، کبھی نہیں چھٹی میری. تو طلبہ جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی ترغیب کی نیتوں سے بھی بچیں، کیونکہ وہاں شیطان بہت جلد حملہ کر دیتا ہے. تہجد جو ہے نا اس کو تو نہیں، لیکن دوسری بہت ساری سنتیں ہیں کہ اگر آپ بلند آواز سے بلند طریقے سے اس پر اعلانیہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو اب ہم آہستہ آواز میں دعا نہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھ لیں. کھانا کھانے کی بات کی دعا ہے، بلند آواز سے پڑھ لیں. اذان ہوتی ہے ہم خاموش ہو جائیں، اذان کا اچھے انداز میں جواب دیں. اذان کا جواب دینے کے بعد جو اس کے بعد کی دعا ہے وہ ہم مانگیں. سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اس کی دعا بلند آواز سے پڑھ لیں. یہ وہ سنتیں ہیں جو معمول میں بہت سارے لوگوں کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے اور جن میں ترغیب کی نیت کر لینے میں کوئی اتنا بڑا حرج آنے کا اندیشہ نہیں. تو اب وہاں پر اچھی نیت کے ساتھ آپ اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ واقعی دوسروں کی ترغیب ہوگی. اور یہ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول کی یعنی ایک قسم کی ریکوائرمنٹ بھی ہے یا اچھی عادت بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ دعا پڑھنے والے بلند آواز سے دعا پڑھتے ہیں کہ جس نے نہیں پڑھی ہوتی اس کو بھی یاد آ جاتی ہے، دوسروں کو ترغیب بھی مل جاتی ہے. ایک بڑا خوبصورت ماحول بھی بن جاتا ہے کہ دعا پڑھتے ہیں تو ایک اچھا ماحول بنتا ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ مسلمان ہے، یہ سنت کے پابند ہے، یہ متبع سنت مسلمان ہیں کہ جو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یوں پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد کی دعا یوں پڑھتے ہیں، جو اذان کی تعظیم کی نیت سے خاموش ہو جاتے ہیں، جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کا کہ اذان کے بعد جو ہے وہ دعا مانگو. اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ آپ بالکل کریں. اچھا، اسی طرح رات کو سوتے وقت کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں کہ آپ بستر کے اوپر بیٹھیں، آپ باوضو سوئیں. اسلام کی اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے ہر وقت باوضو رہنا. اب ہر وقت باوضو رہیں، سوتے وقت اگر وضو نہیں ہے آپ باقاعدہ وضو کریں. اس کے بعد جو ہے جو وہ اوراد و وظائف احادیث کے اندر بیان ہوئے وہ پڑھیں، جو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کا ہے، جو اس کے علاوہ اللہم بسمک اموت و احیا یا دوسری اور احادیث مبارک میں بڑی خوبصورت دعائیں ہیں وہ پڑھنے کا وہ اپنا معمول بنائیں. آپ ان کو پڑھنا شروع کریں، آپ خود محسوس کریں گے کہ میرے دل کے اندر روحانیت پیدا ہو رہی.
آنکھ کھلتے ساتھ ہی آپ کی زبان سے سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور آپ کی زبان سے یہ جاری ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں, جن پر اعلانیہ عمل کر سکتے ہیں. اب ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں شرماتے ہیں. اتباع سنت آپ میں زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو خالص علم کے اندر ہیں, آپ تو خالص علم کے اندر ہیں, آپ کا عمل بڑھ کر ہونا چاہیے. تو اس انداز کے اندر اگر اپنے آپ کو چلائیں گے تو وہ پھر روحانیت بھی نظر آئے گی اور آپ کی روحانیت کا دوسرے کو فائدہ بھی ہوگا. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم بات, مین چیز جو ہماری گفتگو ہے, ہماری سب سے بڑا جو ہمارا وہ ہے نا آئی ڈی کارڈ, وہ ہماری زبان ہوتی ہے. ہماری شناخت ہماری زبان سے ہوتی ہے. ہم نے ادھر کچھ بولا, پتہ چل گیا یار یہ بندہ کیسا ہے, اور یہ کسی کو پہچاننے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. کیوں؟ اس کی گفتگو اصل اس کی حقیقت کی پوری تصویر اس کی منظر کشی کر دیتی. اب ہماری گفتگو کیسی ہے؟ اگر گناہ پر مشتمل ہے تو پھر تو روحانیت کو ویسے آپ سائیڈ میں کر دیں. اسی طرح اگر فضولیات پر مشتمل ہے اور احتیاط نہیں ہے اس کے اندر, جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں, اگرچہ اس کی تعویل کر کے بعد میں وہ درست بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم بول دیتے ہیں, اگر ایسی ہے تو پھر بھی وہ یعنی فضولیات اور روحانیت دونوں اکٹھے نہیں ہوتے, یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. روحانیت وہی ہے کہ جس کے اندر آدمی فضول سے بھی بچتا ہے, گناہ سے بھی بچتا ہے. اب اپنی گفتگو کو ہم کیسے درست کریں, اس میں آپ کو ایک اصول عرض کرتا ہوں جو گفتگو میں بھی آپ کو کام آئے گا اور زندگی کے ہر شعبے میں کام آئے گا. ہم ہر چیز کو سیکھے بغیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز کو سیکھے بغیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بیان کرنا سیکھتے نہیں ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, بیان کرنا سیکھتے نہیں ہیں اور کرنا شروع کر دیتے کہ کرتے کراتے بیان آ ہی جائے گا. یہ طرز عمل جو ہے یہ ناقص ہے. یوں نہیں کہ غلط نہیں میں کہوں گا, لیکن میں یوں کہوں گا کہ ناقص. جب آپ نے بیان کرنا ہی ہے تو آپ اچھے سے اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ مؤثر ہو. اچھا, اسی طرح ہم لکھنا شروع کر دیتے, کتابیں لکھتے ہیں نا, تصنیف کرتے ہیں. ہم تصنیف کرنا شروع کر دیتے ہیں قبل اس کے کہ ہم پہلے زبان سیکھیں, اسلوب سیکھیں, تحریر کا طریقہ سیکھیں, تصنیف کا انداز سیکھیں. لکھنا شروع کر دیں گے, کوئی بات نہیں, 20-25 کتابوں کے بعد لکھنا آ ہی جائے گا. یہ جو طرز عمل ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں, یہ غلط. پہلے سیکھیں پھر وہ کام کریں. اب آپ آ جائیں گفتگو کی طرف. ہم گفتگو کرنا سیکھیں باقاعدہ, اور سیکھنے کا یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی استاد صاحب کے بعد جانا استاد صاحب باتیں کرنا سکھا دیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ سیکھنا بندہ خود اپنے آپ سے بھی سیکھ لیتا ہے, یہ کتابوں سے بھی سیکھ لیتا ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے, آدمی اپنی گفتگو کو لکھتا ہے کہ میری گفتگو میں غلط کیا ہے, درست کیا ہے, اور مزید اس میں درست کیا شامل کیا جا سکتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. میں اگر غور کروں گا یار میری باتوں میں کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ہاں یار یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, میں لکھ لوں گا. اب میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے, یہ میرے سامنے باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا, مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے. اور میری گفتگو میں یہ خصوصیات ہیں, یہ میں لکھوں گا کہ یار میں یہ بات بڑی اچھی کرتا ہوں, یہ میری سٹائل بڑا اچھا ہے, یہ میری جو ہے نا وہ میری اردو بڑی اچھی ہے اس حوالے سے, یہ ہے وہ, یہ میں وہ لکھ لوں گا. کمی کیا ہے؟ اب میرا یہ تیسرا درجہ ہے, کمی کیا ہے؟ میری گفتگو میں یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے, یہ جو دور کرنے کا طریقہ ہے, یعنی یہ چیزیں میری گفتگو میں پیدا ہو جائیں تو میری گفتگو اچھی ہو جائے گی. اب اس کے لیے میں کیا کروں؟ پہلا قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم. اب میں اس انداز میں چلوں گا. اب کیا ہوگا, میں 4 مہینے, 5 مہینے, 6 مہینے میں گفتگو سیکھوں گا, لیکن 6 مہینے کے بعد میری گفتگو اچھی ہوگی, مؤثر ہوگی, دین کے مطابق ہوگی, شریعت کے مطابق ہوگی, احتیاطوں پر مشتمل ہوگی, اور وہ اس میں ایک روحانیت نظر آئے گی, اس کے اندر ایک خوبصورتی کی جھلک نظر آئے گی, اس کے اندر جو ہونا چاہیے وہ نظر آئے گا. اب کیسے کریں؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ زید نام کا ایک طالب علم ہے, وہ اپنی گفتگو کے اوپر غور کرتا ہے. خامیاں کیا ہیں؟ میری گفتگو میں یہ خامی ہے کہ اس میں یہ فضول کھیلوں کا تذکرہ شامل ہے. 1 نمبر 2, میری گفتگو کے اندر سخت الفاظ کی کثرت ہے, اس کی جگہ نرم الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں, یہ دوسری خامی. میری گفتگو کے اندر غیبت سے بچنے کا بہت زیادہ رجحان نہیں ہے,
غیبت سے بچنے کا اتنا ذہن نہیں ہے، یعنی غیبت ہو جا، برائی بیان کر دیتے پھر بعد میں آتا ہے یار یہ تو غیبت کر دی، یہ ہے میری گفتگو۔ تیسری بات، اب آپ یوں کر کے سوچتے جائیں، میرے خیال سب کو یاد ہو رہا ہوگا، سب کو یاد ہو رہا ہوگا نا، لکھ لیا کریں، لکھ کے یاد ہوتا ہے، زبانی یاد نہیں ہوتا۔ اتنی ساری باتیں میں بعد میں ابھی آپ سے پوچھ لوں نا ہاں بھی کیا کیا باتیں کی ہیں، تو پھر کوئی علامہ تو دہر ہی بتا سکتا ہے کیا باتیں کی ہیں، لکھنے کی عادت ڈالا کریں۔ اچھا، چند ایک لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، چند ایک لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اکثریت نہیں لکھ رہے۔ اچھا، اب یہ ہے خامیوں والی صورت۔ اچھا، یہ بھی وہ چیز ہے جو میں ابھی آپ کو میں سکھا رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا نہیں آتا، ہم سیکھتے نہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں کی گفتگو، کئی ہر جگہ کی گفتگو شاید لکھنے کی نہیں ہوتی، لیکن شاید یہ لکھنے کی ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہمیں سننے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں کس سلسلے کے اندر، کس پروگرام میں، کس بیان کے اندر کیا کرنا چاہیے، ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ تھوڑا سا اس طریقے پر فوکس کریں۔ میں تو عرض کروں گا کہ آپ چپل بھی پہنتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ سیکھیں، اس کی بھی سنت آداب ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ چپل کہاں اتارنی ہے اس کا بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ آپ وہاں اتار دے جہاں ہر آنے جانے والے کو ٹھوکر لگے، تو وہی خلاف تہذیب ہوگا، خلاف شرع ہوگا۔ تو چپل اتارنے کا بھی طریقہ سیکھیں، سیکھنے کا ذہن بنائیں کہ آپ نے ہر چیز کو سیکھ کر کرنا ہے اور اچھے انداز میں سیکھ کے کرنا ہے۔ تو اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا گفتگو کے اعتبار سے کہ ہم اپنی گفتگو کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک آئیڈیل اور شریعت کے مطابق گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اب میرے خامیوں کی آپ کو لسٹ کچھ عرض کی ہے۔ یہ وہ خامیاں ہیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں، لیکن ہر بندے کی کچھ جدا گانا خاص خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ طنز کرنا، مزاح کرنا، استہزاء، مزاح کرنا تو خامی نہیں ہے لیکن استہزاء کرنا، یا جو ہے دوسرے کو اپنے جملوں سے تکلیف پہنچانا، ہر آدمی کی اپنی اپنی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہے خامیاں۔ خوبیاں کیا ہے؟ خوبیاں جو ہے وہ آدمی ہر کوئی اپنی گن سکتا ہے کہ میری گفتگو جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کوئی جاہلانہ بھی نہیں ہوتی، کوئی ڈھنگ کی گفتگو میں کرتا ہوں، مجھے ہر بندے سے ڈیل کرنا آتا ہے، کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے مجھے وہ آتا ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے یہ مجھے آتا ہے، کہاں مختصر گفتگو کرنی ہے، کہاں طویل گفتگو کرنی ہے، اس کا مجھے پتہ ہے۔ یہ گفتگو کی خوبیاں ہیں، اور یہ میں نے خوبیوں میں ڈال دیا ورنہ یہ پہلی کیٹیگری کے اندر ہی آتا ہے کہ کہاں چھوٹی گفتگو کرنی ہے اور کہاں بڑی گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ خوبیاں آپ نے شمار کر لی۔ اب میرے کلام کے اندر کیا کمی ہے جو دور ہونی چاہیے؟ اب اس کی آپ اگر لسٹ بنائیں تو آپ جو اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، جو اچھی گفتگو کرنے والے آپ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں عالم جو ہے یا فلاں شخص جو ہے اس کی گفتگو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، آپ اس کے کلام کو صرف اس نظر سے دیکھیں کہ اس کی گفتگو کیوں اچھی ہوتی ہے، اس کی گفتگو کیوں اچھی ہے، اس کی گفتگو میں وہ کیا چیز ہے کہ جو اچھی لگتی ہے، جو دوسرے کو متاثر کرتی ہے، جو دوسرے پہ اثر کرتی ہے، جو سننے والوں کو جو ہے وہ ایک پرکشش لگتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جب آپ خود اینالائز کرنا شروع کریں گے آپ کے سامنے خود بخود لسٹ تیار ہو جائے گی۔ یہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی گفتگو آپ کو اس لیے اچھی لگے گی کہ اس آدمی کی گفتگو میں قرآن پاک کی آیات شامل ہوتی، کسی کی گفتگو اس لیے اچھی لگے گی کہ اس کے اندر بڑی خوبصورت حدیثیں موقع مال کی مناسبت سے آتی، کسی کی گفتگو اس لیے اچھی لگے گی کہ اس کے اندر سلف صالحین کے واقعات کا بیان ہوتا ہے، کسی کی گفتگو اس لیے اچھی لگے گی کہ اس کی گفتگو فکر آخرت پر مشتمل ہوتی ہے، کسی کی گفتگو اللہ تعالیٰ کی محبت پر زیادہ مشتمل ہوتی ہے، کسی کی گفتگو اعلیٰ حضرت غوث پاک محدث اعظم اولیاء کرام کے تذکرے پر زیادہ مشتمل ہوتی ہے، کسی کی گفتگو جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، عظمت اور محبت پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ آپ خود آپ چیزیں آپ سمجھ لیں گے کہ یار اس میں یہ خوبی ہے۔ جیسے میں ایک عالم دین سے ملا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، 2002 کی شاید بات ہوگی، میں اتنا متاثر ہوا ان کی گفتگو سے، اتنی خوبصورت گفتگو تھی ان کی۔ کیوں؟ 1 گھنٹہ تقریباً ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی پوری گفتگو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت کے اشعار پر مشتمل تھی۔ وہ یعنی جو بھی بات کرے نا وہ اعلیٰ حضرت کے واقعات بیان کر دیں، وہ محدث اعظم کے واقعات بیان کر دیں، یا وہ کسی اور ولی کا ذکر لے آئیں، اشعار بڑے خوبصورت لے کے آئیں۔ ان سے 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد جب اٹھے نا تو ایک دل کے اندر بڑا سکون اور قرار تھا، بڑا ایمان افروز کی ایمانی ایک کیفیت تھی کہ یار ماشاءاللہ کتنی پیاری گفتگو۔
اب یہ آپ کسی سے گفتگو کریں یا کسی کی آپ سنتے ہیں تو آپ اس کو اینالائز کریں کہ اس کی گفتگو میں کیا خوبیاں کیا اچھائیاں اس کے اندر. اب آپ ان کو اپنے پاس علیحدہ لکھ لیں. اب آپ کے پاس 3 چیزیں آ گئیں، خامیاں ہیں، اپنی خوبیاں ہیں اور دوسرے کی خوبیاں ہیں، جو آپ کی کمیاں ہیں جن کو آپ نے دور کرنا ہے. اب ان کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے، خامیوں کو کیسے ختم کرنا ہے اور کمیاں کیسے دور کرنی ہیں. اب اپنے حوالے سے غور کریں. آپ کی گفتگو میں قرآن کی آیت تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ قرآن پڑھیں گے نہیں. قرآن پڑھنے کا ذوق ہے، قرآن سے رغبت ہے تو آپ کی گفتگو میں قرآن آ جائے گا. سلف صالحین کے واقعات پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کی گفتگو میں وہ آ جائیں گے. آپ محبت الہی اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کی گفتگو میں وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی. آپ اپنی گفتگو کو فضولیات سے بچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی گفتگو کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جائیں. تو یوں اپنی گفتگو کو اچھا کریں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 6 مہینے بعد اگر آپ کی گفتگو ایسی ہے جیسا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی بات سننے والے کو کوئی قرآن کی آیت بھی سننے کو ملتی ہے، کوئی حدیث بھی ملتی ہے، کوئی اسے تقویٰ کی بات بھی ملتی ہے، کوئی اللہ کی محبت کی بات بھی ملتی ہے، کوئی اسے سلف صالحین کا واقعہ بھی سننے کو ملتا ہے، کوئی اسے معرفت کی بات بھی ملتی ہے، کوئی روحانیت کی بات بھی ملتی ہے. تو اب جو آپ کی گفتگو ہوگی وہ بتائیں وہ آئیڈیل گفتگو بنے گی یا نہیں بنے گی. تو آپ اس انداز کے اندر جو ہے جو روحانیت کی طرف جانا ہے وہ اس انداز کے اندر جائیں. دل سے شروع کریں، زبان تک آئیں، زبان کی حفاظت اور زبان کی جو ہے وہ ان امور کی طرف غور کریں، ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ جو اس انداز کے اندر اصلاح ہے یہ صرف یعنی میں نے تو ایک اپنے انداز میں بیان کر دی، ورنہ ہمیشہ سے اولیاء کرام یہی بیان کرتے آئے. اب کیمیا سعادت پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، اس کے اندر کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سٹیپ بائی سٹیپ خامیوں کو بیان کیا ہے کہ ابھی پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ آپ غصے کو دور کریں، پھر حسد کو دور کریں، پھر کینے کو دور کریں، پھر تکبر کو دور کریں، پھر ریاکاری کو دور کریں. یوں کرتے کراتے جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کو بیان کیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ یکدم ایک ہی دن کے اندر ساری خامیاں دور کر کے بیٹھ جائیں، یعنی ہونا تو یہی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں. اسی لیے پیر جو تربیت کرتے ہیں، جو مرشد تربیت کرتے ہیں، ان کا انداز ہی ہوتا ہے کہ مرید کو ایک ایک چیز، ایک ایک نیک عمل اس کا بڑھاتے جاتے ہیں اور ایک ایک برائی اس کی کم کرواتے جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عرصے کی تربیت کے بعد جو زیر تربیت آدمی ہوتا ہے وہ ایک با عمل اور اچھا نیک پارسا متقی پرہیزگار بن چکا ہوتا ہے. آپ اپنی ذات کے اوپر خود اس اصول کو اپلائی کریں، اپنی ذات پہ خود اس اصول کو اپلائی کریں کہ آپ اپنے اندر روحانیت کیسے پیدا کریں. اب یہ جتنی چیزیں کرنے کی کہیں ہیں یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں کہ ہاں بھئی ہماری گفتگو ایسی ہو جائے گی، ہمارا بیان ایسا ہو جائے گا، ہم سے بیٹھنے والے ایسے متاثر ہو جائیں گے، لیکن اب اس کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے وہ اخلاص کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ورنہ یہ وہی ہے کہ یہ روحانیت اس سخاوت والی روحانیت ہوگی جو اس لیے کی گئی تھی کہ مجھے سخی کہا جائے. یہ روحانیت اس شہادت والی روحانیت ہوگی جو اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ مجھے بہادر کہا جائے. اور یہ روحانیت اس علمیت والی روحانیت ہوگی جس پر یہ کہا جائے گا کہ تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے. تو لہذا اخلاص، حسن نیت، یہ سب سے پہلے، اس کے بعد پھر آپ ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہم ایک مرتبے تک پہنچیں گے، پھر روحانیت جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گی. بقیہ یہ ہے کہ یوں روحانیت اس نیت سے تو حاصل کرنی بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں دیکھنے والے یہ ان کو لگے ماشاءاللہ یار صاحب روحانیت آدمی ہے، یعنی یہ تو خود اخلاص کے منافی، یہ تو خود ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے. یہ ہے کہ یار مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا، روحانیت حاصل کرنے سے مراد مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم یہ سارے کام کریں تو انشاءاللہ عز و جل روحانیت حاصل ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے تفصیل کے ساتھ روحانیت سے متعلق ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے